اوکے، نیکسٹ کویسچن ہے، آپ نے اپنے لائف درس میں کہا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور مہربانی پہ خوشیاں مناؤ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم پہ فضل اور مہربانی کیا ہوگی؟ تو اس پر خوشیاں منانے سے میلاد تو ثابت ہے۔ ماشاءاللہ۔ First of all, I'd like to appreciate these women who ask questions and give cross-references, and this is the right way to get and learn knowledge. Okay, now let's get back to the point. My dear sister, جو ریفرنس آپ لے کر آئی ہیں اس میں کیا جو اس حوالے سے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتی ہوں، کیونکہ اگر آپ خود قرآن پڑھ کر آتی تو آپ کو معلوم ہوتا یہ آیت کس کے بارے میں ہے، بٹ آپ جن سے پوچھ کر آئی ہیں یہ ان کے رٹے رٹائے ریفرنسز ہیں جو پورے ان کو خود کو بھی معلوم نہیں۔ اینڈ یو نو واٹ، میں اس دن لائیو درس میں تمام کے تمام کراس ریفرنسز کا جواب پہلے ہی دے سکتی تھی، بٹ اس سے یہ ہونا تھا کہ آپ سب نے میرے بارے میں اچھی یا بری رائے قائم کر کے تصدیق نہیں کرنی تھی۔ میں نے زیادہ زور دیا اور آپ سب کو کراس ویریفیکیشن کرنے کا طریقہ بتایا، اس پر تو گواہ ہے نا، اور سوال کرنے کا کمفرٹ لیول بھی دیا آپ سب کو۔ کیونکہ یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا، نہ کہ بلائنڈلی کسی بھی خود ساختہ بنائے ہوئے مذہب پر چلنے والوں کی پیروی کرنے کا، جیسے کہ آج تک ہوتا آیا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، سنت پہ جو عمل کرتا ہے اس کو بے دین اور گمراہ کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ اینی ویز، اب پہلے بات کرتے ہیں جو ریفرنس آپ کو بتایا گیا ہے، وہ سورہ یونس کی آیت ہے 58، ایسا ہی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کی رحمت اور فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم دنیا کا مال تم نے دنیا کا جو مال ہے وہ جوڑ رکھا ہے۔ اب ذرا اس سے پچھلی آیت کو آپ پڑھیں کہ یہ بفضل اللہ کسے کہا گیا ہے۔ 57 جو آیت ہے سورہ یونس کی، اس کو پڑھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت، واعظ و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور غیر اخلاقی چیزیں جو ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قل، اے نبی، ان سے فرمائیے، کیا یہ فرمائیے، بفضل اللہ و برحمتہ۔ اب یہ اگلی آیت جس کا ریفرنس آپ لائی ہیں 58 سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی، ان سے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے، یعنی قرآن اور رحمت ہے،
اس پر خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے. تو وہ کوئی بھی نہیں منا رہا یہاں تو، بلکہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. مینس قرآن گمراہی کی کتاب ہے معاذ اللہ. اور یہ تو آپ کو ایک آیت بتائی گئی ہے، میں آپ کو اور آیات بتاتی ہوں. سورہ آل عمران میں آیت ہے 164. یس 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے. اس کے بعد میں سورہ الانبیاء کی آیت ہے 107. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ان آیات سے میلاد ثابت ہے. میں نے اس دن لائیو درس میں سب کو میلاد منانے کی سب سے زیادہ ترغیب دلائی تھی. آپ نے جو کوشچن سٹارٹ کیا کہ آپ نے تو کہا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، میں نے سب سے زیادہ کہا کہ میلاد منانا چاہیے. منائیں، کس نے روکا ہے؟ میلاد منانا تو سنت ہے، بٹ ویسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. آج 21 ربیع الاول 17 اکتوبر 2022 منڈے ہے. کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے میلاد منائیں. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. اس حدیث میں صحابہ نے جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف یہ فرماتے کہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے روزے میں ہوں، جو دوسری ایک حدیث ہے کہ میں منڈے اور تھرسڈے کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں جب اعمال پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال روزے کی حالت میں پیش ہو، تو بھی کہیں قیاس کی گنجائش نکل آتی. بٹ صاف صاف بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پیدا ہوا اور مجھ پر قرآن نازل ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو جشن میلاد اور جشن قرآن منانے کا طریقہ بتا دیا نا. اس کے بعد ہم خود سے کچھ ایکسٹینشنز کریں یا دین کے خلاف جا کر کام کریں تو اس کی شریعت ہمیں کہیں اجازت نہیں دیتی. جس طرح میلاد منانے کا آپ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے، اس کا شریعت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس میں شریعت کی باؤنڈریز کراس ہو رہی ہوتی ہیں، بے حیائی پیک پر ہوتی ہے. نہ پردے کا لحاظ ہوتا ہے، نہ ہی شریعت کا لحاظ، نہ اللہ کا خوف. آپ سب دیکھیں کیا ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں، ڈھول ڈھمکے، عورت مرد کا ناچ گانا، مکس گیدرنگ اور ماڈلز بنا کر ان کے آگے دعائیں کرنا، اور یہ جھنڈیاں اور لائٹس لگانا اور روڈز کو بلاک کر کے لوگوں کو تنگ کرنا، اور عورتیں اسپیکرز پہ نعتیں انڈین میوزک کے ردم پہ، جو انڈین سانگز ہیں ان کے میوزک کے ردم پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. نہ صرف آواز کے پردے کو خراب کرتی ہیں بلکہ نعت کی بھی بے حرمتی کرتی ہیں. یہ سب دین نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ضرور ہے، اور پوری دنیا کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعہ کی تعلیمات کا مذاق بنانا ہے یہ سب. باقی اللہ knows better. جزاک اللہ.